ابن خلدون نے زوال پذیر قوموں کے بارے میں کیا کہا تھا اور کیا آج ہم بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک قوم عروج سے زوال تک کیسے پہنچتی ہے؟ کیا ریاستیں ایک دن میں ناکام ہو جاتی ہیں یا ان کے زوال کی نشانیاں برسوں پہلے معاشرے میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ 700 سال پہلے ایک عظیم مسلمان مورخ، مفکر اور سوشیولوجسٹ ابن خلدون نے قوموں کے عروج و زوال پر ایسی گہری فکری تحقیق پیش کی تھی جسے آج بھی جدید یونیورسٹیز میں سوشیولوجی، پولیٹیکل سائنس اور ہسٹری کے بنیادی ریفرنس کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ ان کی مشہور کتاب المقدمہ انسانی تہذیبوں کے ارتقاء اور زوال کو سمجھنے کے لیے ایک کلاسیکل اسٹڈی مانی جاتی ہے۔ ابن خلدون کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ کوئی بھی قوم صرف بیرونی دباؤ سے تباہ نہیں ہوتی بلکہ اس کا اصل زوال اندر سے شروع ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رائز ود موشن، جب معاشرے میں علم کی جگہ شور لے لے، کردار کی جگہ امیج مینجمنٹ آ جائے، محنت کی جگہ شارٹ کٹ کلچر آ جائے اور سچائی کی جگہ انٹرسٹ بیسڈ بیانیے غالب آ جائیں تو زوال کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ ابن خلدون نے ایک مرکزی تصور پیش کیا جسے وہ عصبیت کہتے ہیں۔ عصبیت سے مراد صرف قبائلی یا خاندانی وابستگی نہیں بلکہ ایک قوم کا اجتماعی کنیکٹڈنس، باہمی اعتماد اور مشترکہ نیشنل پرپز ہے۔ ان کے مطابق جب لوگ اپنی پرسنل انٹرسٹ، گروہی مفاد اور وقتی فائدے کو ریاست اور اجتماعی مفاد پر ترجیح دینے لگیں تو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ایسے سوسائٹیز میں میرٹ کی جگہ نیٹ ورکنگ اور سفارش آ جاتی ہے، کیپیبلٹی سے زیادہ ریلیشنز اہم ہو جاتے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی کی جگہ سلیکٹیو جسٹس کا کلچر جنم لینے لگتا ہے۔ اس کے بعد ڈس انفارمیشن، پروپیگنڈا اور افواہیں ڈیٹا اور ریسرچ سے زیادہ اثر رکھنے لگتی ہیں اور پبلک ڈسکورس سولوشنز کے بجائے ایموشنل ریئیکشنز کی طرف چلا جاتا ہے۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ رومن امپائر ہو یا عباسی دور یا دنیا کی دیگر بڑی تہذیبیں، ان کے زوال سے پہلے 3 چیزیں واضح طور پر سامنے آتی ہیں: انسٹیٹیوشنل کمزوری، سوشل ڈیوائیڈ اور مشترکہ مقصد کا خاتمہ ہونا۔ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں مختلف قسم کے ایکٹرز نظر آتے ہیں، ڈس انفارمیشن پھیلانے والے، افواہوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے والے، موقع پرست سیاسی بیانیے بنانے والے اور ایسے تجزیہ کار جو سچ سے زیادہ سنسنی کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک ضروری وضاحت سمجھنا بہت اہم ہے۔ ابن خلدون نے یہ نہیں کہا کہ کسی معاشرے میں برے عناصر کی موجودگی ہی زوال کی حتمی دلیل ہے، کیونکہ ہر دور اور ہر سوسائٹی میں اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ موجود رہے ہیں۔ اصل سوال کہیں زیادہ ڈیپ ہے۔ کیا اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز فنکشنل اور فیئر ہیں؟ کیا لا اینڈ آرڈر سب کے لیے برابر ہے؟ کیا ایجوکیشن اور انوویشن آگے بڑھ رہی ہے؟ کیا یوتھ کو واقعی اپرچونٹیز مل رہی ہیں؟ کیا میرٹ صرف لفظ نہیں بلکہ ایک پریکٹس ہے؟ اور کیا سوسائٹیز میں ٹروتھ کو اب بھی ویلیو دی جاتی ہے؟ اگر ان سوالات کے جوابات مسلسل نیگیٹو سمت میں جانے لگیں تو پھر سوسائٹیز ایک رسک زون میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی معاشرہ اپنی خامیوں کو ایڈمٹ کرے، سسٹم کو ریفارم کرے اور اداروں کو مضبوط بنائے تو تاریخ یہ بھی دکھاتی ہے کہ زوال کا سفر دوبارہ ریکوری اور رائز میں بدل سکتا ہے۔ شاید اسی لیے ابن خلدون کی سوچ آج بھی ریلیونٹ ہے، کیونکہ وہ صرف تاریخ نہیں پڑھاتے بلکہ سوسائٹیز کو اپنا مستقبل دکھانے کا آئینہ بھی دیتے ہیں۔ اب سوال یہ نہیں کہ علامات موجود ہیں یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کیا ہم انہیں سمجھ کر بدلنے کی ہمت رکھتے ہیں؟